پہلے کے بنسبت ہمارے قصبے کے مسلمانوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. کثرت سے لوگ نمازوں میں حاضر ہو رہے ہیں اور حتی الامکان مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ان کی آسانی کے لیے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں اور آگے بھی کیے جائیں گے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات میں آ کر اس مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات نے اس مسجد میں اپنے خاص تعاون سے نوازا. اس کی بنیاد پر جو مائک اہل سنت والجماعت کے پاس نہیں تھا، ایک بہترین مائک بھی آیا اور لوگوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نماز تراویح میں بھی مائک کا استعمال کیا. اس لیے کہ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے امام صاحب کی آواز باہر تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے ہم نے عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر لگایا اور یہ لگانا درست بھی ہے. اگرچہ چند لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں لیکن اس کا جواب بھی موجود ہے اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اس لیے یہ عہد رسالت سے لے کر آج تک جب جب زمانے کے لحاظ سے ضرورتیں پڑی ہیں، مفتیان کرام نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرائی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں تاکہ آپ بات پوری طرح سے سمجھ جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ مرد کے علاوہ عورتیں بھی پڑھا کرتی تھیں نبی کریم کے زمانے میں، اور اس تعلق سے حدیث پاک بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے مسجد میں نماز کی اجازت طلب کرے تو اسے روکے نہ بلکہ مسجد میں جانے دے. اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ اپنے بالیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. تو نبی کے زمانے میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں. اس کے بعد جب نبی اپنی ظاہری حیات سے دنیا سے تشریف لے گئے اور خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے عورتوں کی حاضری مسجد میں روک دی، بند کر دی اور منع کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو سعادت اور سادگی تھی وہ باقی نہیں رہی، بلکہ لوگوں نے اپنے مزاج کو تبدیل کیا. اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کی حاضری مسجد میں منع کر دی. اور تھوڑا آگے بڑھے، پھر تابعین کا زمانہ آیا تو علماء احناف خصوصیت کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بوڑھی عورتوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دے دی. یعنی فتویٰ دیا کہ بوڑھی عورتیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں، صرف 2 وقت کی، یعنی عشاء کی اور فجر کی. عورتیں نماز ادا کرنے لگی. بعد میں متاثرین فقہا نے فتویٰ جاری کیا کہ عشاء اور فجر کی نماز سے بھی عورتوں کو روکا جائے. تو پہلے وجہ کیا تھی؟ امام اعظم نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز کے وقت جو فساق اور فجار ہوتے ہیں وہ کھانے پینے میں اور فجر میں سونے میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے عورتیں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. لیکن جب زمانہ بدلا اور فساق اور فجار فاسق اور بدکردار لوگ راتوں میں بھی گشت کرنے لگے، گلیوں میں پھرنے لگے،
تو متاخرین فقہا نے اس فتوے کو بدل کر امام اعظم کے عورتوں پر پابندی لگا دی بلا استثناء کہ کوئی بھی عورت اب مسجد میں نماز نہیں ادا کر سکتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فاروق اعظم نے نبی کی حدیث کو بدل دیا یا امام اعظم نے حضرت عمر کے فتوے کو بدل دیا یا متاخرین فقہا نے حضرت امام اعظم کے فتوے کو بدل دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو مسائل بدل دیے جاتے ہیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، عوام الناس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے مسائل بدل دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ وقت بھی آیا جب لوگوں کی کثیر تعداد مسجدوں میں ہونے لگی، عیدگاہوں میں ہونے لگی، تو علماء نے یہ طریقہ نکالا کہ کیوں نہ لاؤڈ اسپیکر لگا دیا جائے. تو اس زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر کی شروعات ہوئی، اس پر بحثیں شروع ہوئی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز جائز ہے یا نہیں، تو اس کی جو علت تھی وہ یہ تھی کیا لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے کی آواز یہ متکلم یعنی امام کی عین آواز ہے یا اس کے مثل دوسری آواز ہے. اس پر شبہ ہوا. تو سب سے پہلے تو لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ جب آیا تو حضور صدر الشریعہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا، مفتی اعظم ہند نے بھی جواز کا فتویٰ دیا، اور دیگر علماء کرام نے بھی جواز کا فتویٰ دیا. لیکن جب آواز کی بات آئی تو یہ تحقیق نہ ہو سکی کہ یہ آواز عین متکلم یعنی امام کی ہے یا بدل کر کوئی دوسری آواز آ رہی ہے. اس شبہے کی بنیاد پر اس مسئلے کو انہوں نے عدم جواز پر محمول کیا اور عدم جواز کا فتویٰ دیا. یعنی انہیں یقین نہیں ہوا، اس لیے کہ اس وقت جدید آلات نہیں آئے تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے یہ بولنے والے کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ بولنے والے کی آواز کی نقل ہوتی ہے. اس لیے عدم جواز یعنی لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز نہیں، اس کا فتویٰ دیا گیا. لیکن زمانے نے جب ترقی کی، ایسے ایسے آلات بن گئے کہ محققین نے جب یہ تجربہ کر لیا کہ مائک پر جو آواز بولی جاتی ہے وہ بولنے ہی والے کی ہوتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہوتی ہے، تو محقق کے مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ استاد و مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک نے تقریباً سن 95 کے قریب میں ایک کتاب لکھی لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم. اس وقت میں دیش رفیہ میں طالب علم تھا. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے شرعی حکم کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا کہ جو آواز مائک پر نکلتی ہے وہ عین متکلم یعنی امام کی ہوتی ہے، بدل کر آواز نہیں نکلتی ہے. اس لیے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے لیے جواز کا فتویٰ دیا. اور دیگر علماء کرام نے جب اس پر تحقیق کی تو شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں نے بھی جواز کا فتویٰ دیا، اور حضرت مفتی افضل حسین صدر شعبہ افتاء بریلی شریف جو اس وقت تھے مفتی اعظم ہند کے زمانے میں، انہوں نے بھی جواز کا فتویٰ دیا. اور اس کے علاوہ مفتی آگرہ جو بڑی ہی معتبر شخصیت کی اکابر علماء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی جواز کا فتویٰ دیا. تو آج جو جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ مفتی اعظم ہند نے اور صدر الشریعہ نے اور دیگر علماء کرام نے جو علت نکالی تھی کہ مائک سے نکلنے والی آواز یہ امام کی نہیں ہوتی ہے بلکہ بدل کر آتی ہے، جب اس پر تحقیقیں کی گئی، سائنسدانوں نے تجربہ کیا تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے وہ عین متکلم یعنی بولنے والے کی ہوتی ہے، امام کی ہوتی ہے. اس لیے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. اور یقیناً ہمارے علماء کرام نے جو لکھا جس علت کی بنیاد پر یہ معاملہ شک اور شبہے کی نظر تھا، اگر آج کے دور میں مفتی اعظم ہند ہوتے، حضور صدر الشریعہ ہوتے، حضور حافظ ملت ہوتے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس علت کی بنیاد پر وہ بھی جواز کا فتویٰ دیتے اور آج پورے ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کے جواز پر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ آج کچھ تقیہ نوسی مزاج رکھنے والے علماء کرام اور مفتیان اعظام جن کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، جو صرف اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند صدر الشریعہ کا نام لے کر اپنی بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے. اور اگر تحقیق ہے تو اسے حاصل ملت کے موقع پر الجامعۃ الاشرفیہ
जो अहले सुन्नत व जमात का अजीम इदारा है, वहाँ लाउड स्पीकर पर जमात के साथ नमाज पढ़ी गई और हजारों उलमाए किराम, लाखों अवाम ने लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ी। लेकिन वहाँ किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि यह अदम जवाज का फतवा इस पर है, लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इसलिए अहले ऐसे लोगों से जो हमारे सीधे साधे मुसलमानों को चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर इंतशार का शिकार बनाना चाहते हैं, वो अपने इस फेर से बाहर आ जाएं। इसलिए कि हमारे उलमाए किराम ने तहकीक की बुनियाद पर लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया है, शरीयत की रोशनी में दिया है और ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसलिए आप हज़रात ऐसे दो चार लोग जो हैं, जो अपने नामो नमूद के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए इस तरह का इंतशार पैदा करके पर्चे छपवा कर बांट देते हैं और लोगों में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आप न आए। हमारा इदारा मरकजी इदारा अल-जामिअतुल अशरफिया है, जहाँ से ये मसला उठा है, वहाँ के मुफ्तियाने किराम ने तहकीक करके लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और अल-जामिअतुल अशरफिया की जुबान पर हमने हमेशा लब्बैक किया है और आज भी हम लब्बैक करते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अवामुन्नास की सहूलत के लिए अल-जामिअतुल अशरफिया से हमेशा ऐसे फतवे जारी होते रहेंगे जो लोगों के इख्तिलाफ और इंतशार को खत्म करेंगे और अवाम को सही तरीके से सरात मुस्तकीम पर चलने की तरकीब करेंगे। इसलिए आपकी जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर पर तरावी की नमाज होती है। आप किसी के बहकावे में न आए, नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी ये सारी नमाजें अपनी बारगाह में काबिल कबूल होंगी। और दूसरी बात, इसके नुकसान, आज जो लोग इंतशार पैदा करते हैं, इसका नुकसान क्या है? अगर आप इसके नुकसान को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, उन्होंने लिखा है कि अइम्माए मसाजिद के लाउड स्पीकर पर नमाज न पढ़ाने की वजह से सैकड़ों मस्जिदें सुन्नी जमात के हाथों से निकल गई और वो दूसरे मज़हब के, दूसरे अकीदे के मानने वालों के कब्जे में चली गई। ये उनकी तहरीर है, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी की। और इससे आगे आप सुने, एक इमाम साहब जिनका नाम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर खतरी, जो बंबई में इमामत करते थे, जिस मस्जिद में वो इमामत करते थे उस मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं लाउड स्पीकर से नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। फिर दो मस्जिदों के मुतवल्लियों ने आपको इमामत के लिए मदऊ किया, वहां भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तीसरी जगह इमामत के लिए आई तो उन्होंने शर्त लगाया कि लाउड स्पीकर हटाया जाए तब हम इमामत करेंगे। उन्होंने आपकी बात सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद शाह आले मुस्तफा मालहरवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की खिदमत में पेश की। ये हुजूर फला मौलाना साहब हैं और मस्जिद में बगैर माइक के नमाज पढ़ाना चाहते हैं, माइक हटाने की बात कर रही है। आपने बुलाया और बुलाने के बाद कहा क्या ऐसी बात है? उन्होंने कहा कि हज़रत मैंने इनकार किया। आपने कहा तुम्हारे इनकार की वजह से पहले की दो मस्जिदें देवबंदियों के कब्जे में चली गई, एक मुस्तफा बाजार की मस्जिद और दूसरी हमीदिया मस्जिद। ये दोनों मस्जिदें देवबंदियों के कब्जे में चली गई। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उस मस्जिद में जाओ और लाउड स्पीकर से तुम नमाज पढ़ाओ। ये कौन कह रहे हैं? मालहरा के सैयद शाह आले मुस्तफा मालहरवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जो आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ाओ। वो लिखते हैं कि 25 साल से, यानी उस वक्त लिखे थे सन 1995 में, कि 25 साल से मैं उस मस्जिद में लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग बाहर जाते हैं वो देखते होंगे, आज महाराष्ट्र की, गुजरात की, कर्नाटका की, केरला की और इस जगह न जाने कितने सूबों की लाखों मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नमाज हो रही है। उलमाए किराम नमाज पढ़ रहे हैं, सादाते किराम लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दकियानूसी मैदान रखने वाले उलमा और मुफ्ती अब भी लोगों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ना नाजायज है। नाजायज जब था तब था, लेकिन आज जब ये बात वाज़ेह हो गई कि लाउड स्पीकर पर जो आवाज होती है वो आइन इमाम की आवाज होती है, तो उन्हें अपने फतवे से रुजू करना चाहिए और इस बात पर इत्तिफाक करना चाहिए कि यकीनन लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ना पढ़ाना जायज और दुरुस्त है।
اس لیے مسلمانوں ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا کثیر نقصان ہو رہا ہے، مسجدیں ہاتھوں سے جا رہی ہیں، لوگ بدعقیدہ ہو رہے ہیں ہمارے اعمال اور افعال کو دیکھ کر۔ اس لیے اہل سنت کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اہل سنت والجماعت متفقہ طور پر مسجدوں میں نماز ادا کرے گی، اور جہاں ہمارا مرکز الجامعۃ الاشرفیہ جس بات کا ہمیں حکم دے گا ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں انوار کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں خلوص عقیدت اور الہیت کے ساتھ مسجد میں آئے، نماز ادا کریں۔ اگرچہ لوگ کثیر تعداد میں آ رہے ہیں لیکن اب بھی ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں۔ ان سے میں معتبانہ گزارش کروں گا کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس لیے اس زندگی کو آخرت کی پونجی کے طور پر استعمال کرو اور ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزارو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔